تو پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی جسے صحیح معنوں میں کوئی کہتا ہے نا بھونچال آیا ہے، کوئی ایک ارتھ کو ایک آیا، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنے ہی جو فوج ہے اس نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور کچھ بریگیڈیئرز کو، میرا خیال ہے 7 ایک بریگیڈیئرز کو انہوں نے فائر کر دیا۔ نمسکار دوستو، آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سروا ڈائیلاگس میں۔ دوستو، پاکستان کی آرمی نے اپنے جنرل میجر کو سسپینڈ کر دیا، نلمبت کر دیا ہے، اور اس چیز پہ پاکستان میں بھوکال مچا ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستانی پترکار آرجو کاظمی کیسے مزے لے رہی ہے پاکستانی آرمی کی، چلو مل کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی 9 مئی اور 10 مئی کو جو ہنگامہ رہا، جس طرح سے اٹیکس کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں جی ایچ کیو اور ہر جگہ پہ جس طرح سے توڑ پھوڑ مچائی گئی، اس کے مجرموں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی کہ جنہوں نے یہ سارا پلان بنایا، جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا، انہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں، اب جی ان کی خیر نہیں۔ اور یہ کہا ہے جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہم ہرگز اس واقعے کو نہ تو بھولیں گے اور نہ ہی بھولنے دیں گے۔ وہ تقریباً 15 آفیسرز کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ مکمل کی گئی ہے، یعنی کہ جو 15 آفیسرز، یعنی کہ فوج کے آفیسرز جو 15 ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی مکمل کی گئی ہے، یہ کہنا ہے جی ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اس کے علاوہ جی ان کا یہی دوبارہ آ گیا جی کہ جو انہوں نے 76 ایئرز میں دشمن نے نہیں کیا، تو 9 مئی کو وہ یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی کر دیا۔ رہا ہے کہ جی جو 9 مئی کو جو سانحہ یعنی جو حادثہ ہوا، اس کی منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ جو تھی وہ مہینوں سے جاری تھی۔ کمال ہے سر، آپ لوگ تو نمبر 1 کا مطلب فوج کہلاتے ہیں، نمبر 1 ایجنسیز کہلاتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے آپ ہی کے اوپر اٹیک کرنے کی بقول آپ کے تیاریاں کی جا رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مٹر چھیل رہے تھے۔ اب میرا خیال ہے مٹر ہی چھیل رہے ہوں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں نے مٹر چھیلنے بھی تو شروع کر دیے ہیں۔ اس میں سر بڑا ٹائم لگتا ہے، میں خود مانتی ہوں۔ اگر کسی دن انسان مٹر چھیلنے بیٹھ جائے نا، تو آپ لوگ یقین کریں کہ پھر کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو اس قدر مشکل سے وہ نکلتے ہیں نا، مٹر چھیل 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 چھیل، بندہ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر، ہم یہاں بات مٹر کی نہیں کر رہے تھے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ جی مہینوں سے جو ہے وہ اس بات کی تیاری کی جا رہی تھی، اور پیٹرول بم اور کئی دوسری چیزیں جمع کر کے کہ جس سے کہ جی ایچ کیو اور باقی جگہ پر جو ہے اس قسم کے اٹیکس کیے جائیں گے۔ لیکن میرا سوال آج بھی وہی ہے سر، کہ مہینوں سے تیاری کی جا رہی تھی اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو سر اس پہ تو تھوڑا سا مطلب یہ کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے نا۔ ایسے کیسے آپ لوگ سنیں، انڈیا والوں نے سن لیا تو وہ کہیں گے لوگوں نے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مہینوں پتہ نہیں لگتا، تو پھر چلو ہم بھی کسی کو گھس بیٹھیے کو بھیج دیتے ہیں۔ اور ویسے تو خیر وہ آج کل بڑے بزی ہیں مودی جی، ویسے ہی امریکہ تو کبھی ایجپٹ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیریں کرتے پھر رہے ہیں، اور کبھی کسی کمپنی کو لے کر آ جاتے ہیں کہ آؤ جی آؤ یہاں انڈیا میں انویسٹمنٹ کرو، تو کبھی گوگل، تو کبھی امیزون، تو کبھی کچھ اور۔ تو مجھے ایسے لگتا نہیں کہ ان کے پاس اتنا فالتو کا ٹائم بچا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کی پلاننگ کریں کہ یہاں پہ کسی کو بھیج دیں۔ مگر یہ ضرور ہے سر کہ مہینوں سے، مطلب سر کمال ہی ہو گیا سر، مہینوں سے لوگ تیاری کر رہے تھے اور آپ کو پتہ کوئی نہیں لگا۔ تو سر اگر نہیں پتہ لگا تو سر ایسے پریس کانفرنس میں تھوڑی کوئی کہتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے ساری دنیا پریس کانفرنس سنتی ہے آپ کی، اب تو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا جو آپ نے کہا ہے۔ اور اب سر ہم کیسے کور کریں؟ سر ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں سر کہ اس قسم کی باتوں کو نا آن ایئر نہ جانے دیں۔ سر آئندہ خیال رکھیے گا، اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں نا کہ کوئی اٹیک ہو گیا یا کوئی اس قسم کی بات ہو گئی جو صحیح نہیں ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ایجنسیز اور آرمی وغیرہ کے ظاہر ہے کہ جو بلڈنگز ہیں یا اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو سر پریس کانفرنس میں نہ بتایا کریں۔ ویسے بھی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ فوج کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوا ہے، 2 وجوہات۔ ایک تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ جو عمران خان کی سپورٹ تھی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے یا کسی قسم کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ملٹری کو ہو جائے، ان کی ایکٹیویٹی سے آپ فوج آپس میں لڑ پڑے۔ یعنی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوڈان میں ہوئی نا، جیسے سوڈان میں ہوئی تو ویسے ہی ہونا کچھ فوجی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے یہ انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب آ گیا ہے، اور فوج کے اندر بہت عمران خان کی حمایت ہے، اور یہ ہونا یہ ہے کہ جناب جو اس وقت فوج کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ پچھلے 76 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا، بھارت نہیں کر سکا،
وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، کچھ پاکستانی اور کچھ فوجی افسروں کا دماغ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام ہو گئے۔ اور ابھی اس وقت پاکستان کے اندر ایک 4 سٹار جنرل کی نواسی، 3 سٹار جنرل کی بیگم، ایک 3 سٹار جنرل کا داماد، وہ سب جو ہیں وہ اس وقت پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس میں آپ کا جو سوشل پرسٹیج ہے وہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کیا کیا۔ اینڈ دس از ویئر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، بھارت بھی ایسے کرتا ہے، امریکہ بھی ایسے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں تو ڈسپلن سے چلتی ہیں، وہ کوئی سیاست سے نہیں چلتی۔ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ تبدیلی جسے وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر اس سے پہلے کبھی آئی ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ تبدیلی یہ کبھی دیکھی ہو کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے ہی فوجی جوان اٹھ کھڑے ہوں۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ It has never ever happened in the history of پاکستان۔ اور کچھ پاکستانی فوجی جو تھے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بغاوت کروانے کی کوشش کی اور عمران خان کو بیوقوفانہ طریقے سے محسوس کرایا۔ مجھے کسی ایک بڑے سینئر بندے نے بتایا ان دی گورنمنٹ، انہوں نے بتایا کہ جس دن عمران خان کو پاکستان کی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ پروڈیوس کریں اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا اور کہا کہ آپ صبح جا کے ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اس دن عمران خان جو پولیس کے جو گیسٹ ہاؤس میں گئے، تو گیسٹ ہاؤس میں وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے ایک فوجی کا نام لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ میجر عادل راجہ کیا کہہ رہا ہے۔ میجر عادل راجہ نے 2 دن سے میں تو ٹی وی نہیں دیکھ سکا یا یوٹیوب نہیں دیکھ سکا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سو اب آپ امیجن کریں کہ ایک وزیر اعظم جو کہ سابق وزیر اعظم جو کہ بہت لمبی چوڑی چیزوں میں انوالو ہے، وہ ایک ریٹائرڈ فوجی کی پولیٹیکل ایکومن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ جو